بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 19 اپریل بروز سوموار ہم بات کریں گے 3 اہم کیسز کے حوالے سے۔ نواز شریف کے خلاف نیب کی اب تک کی بڑی کارروائی، اور جو پوری قوم چاہتی تھی کہ نواز شریف کے جتنے اثاثے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کی کارروائی کر کے ریکوری کی جائے، میں سمجھتا ہوں یہ نیب کی طرف سے اب تک کی بڑی ریکوری ہوگی۔ اربوں روپے کے اثاثے، بڑی بڑی شوگر ملیں، بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے محلات، سارے کے سارے اب ہونے جا رہے ہیں نیلام، اور ان کو بیچنے کی تیاری ہو رہی ہے اور بڑی کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ وہ ساری ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی درخواست ضمانت فکس کر دی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، حمزہ شہباز کی 24 فروری 2021 کو درخواست ضمانت منظور ہوئی تھی۔ 2021 کو جب ان کی درخواست ضمانت منظور کی جاتی ہے، اور یہی بینچ ہوتا ہے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اور جسٹس اسجد جاوید گرال صاحب کا، اور اس میں جو حمزہ شہباز اس کی ضمانت پر 2 گراؤنڈز تھیں۔ ایک تو میرٹ کے اوپر بھی بات کی گئی تھی، اور ساتھ ہارڈ شپ گراؤنڈز پر بھی ان کی درخواست ضمانت فائل کی گئی تھی۔ اب اس درخواست ضمانت کو چیلنج کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس ضمانت کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اب ججز کا کنڈکٹ سامنے آ گیا ہے، اور جس طریقے سے ایک چپڑاسی کے ذریعے جو درخواست ضمانت ہے اس کا فیصلہ اناؤنس کروایا گیا ہے، تو اب نیب کے پاس ایک بڑی گراؤنڈ آ گئی ہے کہ جس بینچ نے وہ فیصلہ دیا ہے اس بینچ کا کنڈکٹ کیا ہے، اس کے اوپر نیب سپریم کورٹ آف پاکستان میں بات کر سکتا ہے۔ حمزہ شہباز کے خلاف جن گراؤنڈز کی بنیاد پر چیلنج کی گئی ہے وہ تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، حمزہ شہباز 21 مہینوں سے زائد جو ہے وہ جیل میں گزار کر آئے ہیں، پونے 2 سال انہوں نے جیل میں گزارے ہیں، اور ان کو آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں، رمضان شوگر مل کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ رمضان شوگر مل کیس میں ہائی کورٹ سے ہی ضمانت ہو جاتی ہے، جبکہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں ان کی درخواست ضمانت خارج ہو جاتی ہے۔ ایک ہی بینچ تھا، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا۔ ایک درخواست ان کی منظور کر لی جاتی ہے، وہ رمضان شوگر مل تھی، اور دوسری طرف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس ان کی درخواست ضمانت خارج ہو جاتی ہے۔ اس کے خارج ہونے کے بعد معاملہ سپریم کورٹ چلا جاتا ہے، اور تقریباً 10 مہینے تک معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ رہتا ہے۔ وہی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں وہ بطور جج سپریم کورٹ اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، اور جو پاکستان مسلم لیگ نون کی وکلا ونگ تھا وہ اس معاملے کو لنگر آن کرنا چاہتے تھے، اور ادھر وہ دوسری طرف جو آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کیس تھا اس کو وہ ڈیلے کا شکار کرتے آئے۔ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں بحث کی حمزہ شہباز کے وکلاء نے، اور عدالت نے بار بار ان سے کہا کہ میرٹ کی طرف نہ جائیں، آپ کے خلاف جو حقائق ہیں وہ انتہائی شرمناک ہیں، اور آپ نے جو ٹیٹیز اور جس طریقے سے جعلی ٹرانزیکشن اور جعلی اکاؤنٹ اور جعلی جو آپ نے کمپنیوں کا ایک پورا جال بچھایا ہوا تھا، آپ کو شرم آنی چاہیے میرٹ کے اوپر بات کرتے ہوئے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے میرٹ کے اوپر بات نہیں کی تھی، نہیں سنی تھی، جس پر انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم تو ہارڈ شپ گراؤنڈ پر آئے ہیں کہ اتنے عرصے سے ملزم جیل میں ہے اور ابھی ٹرائل کمپلیٹ نہیں ہوا۔ تو عدالت نے کہا تھا کہ اگر آپ نے ہارڈ شپ گراؤنڈ پر درخواست دینی ہے تو آپ دوبارہ جائیں واپس، اور دوبارہ درخواست فائل کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ جس آرڈر کو ہمارے پاس چیلنج کر کے آئے ہیں وہ ہے میرٹ کا۔ میرٹ کے اوپر آپ درخواست لے کر آئے ہیں، تو میرٹ کے اوپر آپ کی درخواست نہیں ہے سننے والی۔ کیا سپریم کورٹ کو نہیں پتا تھا کتنے عرصے سے ملزم جیل میں ہے؟ کیونکہ ان کے خلاف گراؤنڈز اتنی اسٹرانگ تھیں، اس کے خلاف ایویڈنس اتنی زیادہ تھی کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ میرٹ کے اوپر آپ کی بات نہیں سنی جا سکتی۔ انہوں نے کہا جی ہم ہارڈ شپ کے اوپر عدالت کو اسسٹ کرتے ہیں۔ عدالت نے کہا کیونکہ ہارڈ شپ گراؤنڈ آپ کی نیچے نہیں تھی، جو گراؤنڈ آپ نے نیچے ہائی کورٹ میں نہیں لی وہ آپ اوپر اپیل میں نہیں لے سکتے، اس لیے وہ درخواست واپس لے لی۔ پھر انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست فائل کی، اور اس میں ہارڈ شپ گراؤنڈ پر درخواست فائل کی، حمزہ شہباز ضمانت لے اڑے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو درخواست ضمانت ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے، اور جو 24 فروری کو ضمانت ہوئی تھی اس کو چیلنج کرتے ہوئے نیب کا یہ کہنا ہے کہ ہارڈ شپ گراؤنڈ پر پورے نہیں اترتے حمزہ شہباز، اور حمزہ شہباز کا جو ٹرائل ہے، حمزہ شہباز باہر آئے ہیں تو وہ اپنے ہی گواہوں کو مینیج کر رہے ہیں، ان کے جو انڈسٹری ہے یا شوگر ملیں ہیں یا جو فیکٹری ہیں ان کے ملازمین ان کے گواہان تھے۔ ہم نے وہاں سے بھی اور میٹیریل لینا تھا، ایویڈنس لینی تھی، ملزم کو ضمانت دے کے اور ایک ایکسٹرا آرڈینری ریلیف دے کے ہائی کورٹ نے بڑی زیادتی کی ہے، تو اس لیے ان کی ضمانت خارج کی جائے، یہ درخواست فائل کر دی گئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے فائل کرنا ضروری تھا
کہ اس پر حمزہ شہباز کی مشکلات میں اب اضافہ ہو جائے گا، اور یہ ایک بڑا اہم ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نیب کی طرف سے۔ دوسری طرف ہم لاہور ہائی کورٹ کی جب بات کرتے ہیں، میں نے آپ کو آج بتایا ہے کہ چیف جسٹس قاسم خان صاحب نے بڑا ایک کام کیا ہے اور 3 رکنی بینچ بنا دیا ہے۔ اب جو کنسیپٹ تھا ریفری جج کا، یہ معاملہ ریفری جج کی طرف نہیں گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریفری جج کی طرف یہ معاملہ جاتا تو پھر تو دونوں جو ججز ہیں ان کے جو گراؤنڈز تھیں یا ان کا جو آرڈر تھا اس کو لکھ کے اس کو پڑھ کے یا اس کو دیکھ کے فیصلہ سنا دیتے۔ اب لاہور ہائی کورٹ نے یہ کیا ہے کہ 3 ججز پر مشتمل ایک بینچ بنا دیا ہے اور شہباز شریف کی درخواست ضمانت کو دوبارہ ہیئرنگ کے لیے فکس کر دیا ہے۔ اب دوبارہ 21 اپریل کو سماعت ہوگی شہباز شریف کی درخواست ضمانت پر 3 رکنی بینچ کے سامنے۔ دوبارہ شہباز شریف کے وکلاء بھی پیش ہوں گے، نیب کے پروسیکیوٹرز بھی پیش ہوں گے، دوبارہ بحث ہوگی اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ آیا شہباز شریف کی ضمانت بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ اور ایک بات آپ مائنڈ میں رکھیں، شہباز شریف کی ضمانت میں دونوں گراؤنڈز لی گئی ہیں، ایک ہارڈشپ گراؤنڈ بھی ہے اور ساتھ اس کے میرٹ کے اوپر بھی ہے، اور میرٹ کو بھی ٹچ کیا گیا ہے اس درخواست کے اندر۔ اور اب 21 اپریل کو لاہور ہائی کورٹ دوبارہ اس کے اوپر سماعت کرے گا، اور ساتھ لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ لسٹ جاری کر دی ہے 21 اپریل کی، اور ساتھ ہی پارٹیوں کو بھی نوٹس جاری کر دیے ہیں کہ وہ 21 اپریل کو پیش ہوں اور اپنے اپنے کیس میں آرگومنٹس کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ کیس دوبارہ نئے سرے سے سنا جائے گا، اور نئے سرے سے سن کے جو تینوں ججز ہیں وہ اپنے حساب سے کیس کو ڈیسائیڈ کریں گے۔ دوسری طرف معاملہ ہے نواز شریف کا۔ آپ جانتے ہیں نواز شریف کے خلاف لاہور میں احتساب عدالت میں 2 کیسز ہیں، ایک چودھری شوگر مل کیس ہے اور ایک ان کے خلاف اللیگل پلاٹ الاٹمنٹ کیس تھا میر شکیل الرحمان والا۔ اس کے علاوہ ان کے خلاف ایک کیس ہے جو احتساب عدالت اسلام آباد میں راولپنڈی میں، وہ ہے توشہ خانہ ریفرنس۔ اب نواز شریف کے خلاف جو چودھری شوگر مل کیس ہے وہ تو ابھی پینڈنگ ہے، لیکن جو اللیگل پلاٹ الاٹمنٹ کیس ہے اس میں نواز شریف اشتہاری ہیں، توشہ خانہ ریفرنس راولپنڈی میں نواز شریف اشتہاری ہیں، اور ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس کی اپیلوں میں بھی نواز شریف اشتہاری ہیں۔ اب نواز شریف کے خلاف جو کارروائی ہے، کیونکہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے 28 اپریل کے لیے ان کی جو درخواستیں ہیں اور اپیلیں ہیں وہ فکس کی ہوئی ہیں، مریم نواز کی بھی اور نواز شریف کی بھی، اور ایک اہم سوال اٹھا دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ آیا نواز شریف کی اپیلیں جب وہ اشتہاری ہو گئے ہیں، جب انہوں نے عدالتوں کا مذاق اڑایا تو اس کے بعد بھی کیا ان کی اپیلیں جو ہے وہ سماعت کے لیے منظور کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، ان کے اوپر سماعت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، یا ان کو خارج کر دینا چاہیے؟ 28 اپریل کو اس کے اوپر بحث ہونے والی ہے۔ وہیں پہ نیب نے ایک بڑی کام کی۔ اب نیب نے ایک درخواست فائل کی ہے احتساب عدالت اسلام آباد میں، اور اس درخواست میں یہ کہا ہے کہ سابق جو وزیر اعظم ہے نواز شریف، اس کی جائیدادیں فروخت کرنے کی اجازت دی جائے۔ نیب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نواز شریف کی جائیدادیں فروخت کرنا چاہتے ہیں ہم، اور اس کی اجازت طلب کر لی ہے نیب اسلام آباد کی عدالت سے نیب نے۔ اب اس میں یہ کہا گیا، نیب پروسیکیوٹر نے احتساب عدالت میں جو درخواست جمع کروائی ہے وہ نیب کے سیکشن 88 جو ضابطہ فوجداری CRPC کے سیکشن 88 کے تحت یہ عدالت سے اجازت مانگی گئی ہے، اور اس میں جو فروخت کرنے والی جو جائیدادیں ہیں اس کی تفصیل بھی دی گئی ہے، اور اس کا بھی ڈیٹیلز دی گئی ہیں اس درخواست کے اندر، اور کہا گیا ہے کہ اتفاق فاؤنڈری جو ان کی کل اساس تھی، اتفاق فاؤنڈری جب انہوں نے سیاست شروع کی تھی، اتفاق فاؤنڈری کو نیلام کرنے کی اجازت طلب کی ہے، حدیبیہ پیپر مل کو نیلام کرنے کی اجازت طلب کی ہے، بخش ٹیکسٹائل مل کو نیلام کرنے کی اجازت طلب کی ہے، حدیبیہ انجینئرنگ کے شیئرز بھی شامل ہیں، چودھری شوگر ملز کے بھی شیئر شامل ہیں، لاہور اپر مال کی جائیداد ہے، اس کے علاوہ زرعی اراضی بھی فروخت کرنے کی اجازت طلب کی ہے، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ جو نواز شریف کے خلاف نواز شریف کے پاس 110 ایکڑ پر مشتمل فش فارم ہے، وہ بھی لاہور کے اندر، اس کو بھی بیچنے کا اور فروخت کرنے کا جو ہے وہ اجازت طلب کی ہے۔ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ 20 ایکڑ اراضی شیخو پورہ میں ہے، وہ بھی فروخت کرنے کی اجازت طلب کی ہے۔ مری کا بنگلہ، شانگلہ گلی کا گھر، شیخو پورہ کی 2 قیمتی جائیدادیں بھی فروخت کرنے کی اجازت طلب کی ہے۔ اس کے علاوہ نواز شریف کے نام پر جو رجسٹر 5 قیمتی گاڑیاں ان کو بھی نیلام کرنے کی اجازت طلب کی ہے۔
اور ساتھ نیب نے عدالت سے یہ کہا ہے، احتساب عدالت سے، کہ 3 فورن اکاؤنٹ ہیں اور 5 پاکستانی اکاؤنٹ ہیں، وہ رقم بھی قومی خزانے میں منتقل کی جائے گی۔ یہ درخواست فائل کی گئی ہے جو نیب کی طرف سے۔ اب یہ جو نیب نے درخواست فائل کی اور نیب کے پروسیکیوٹر نے یہ درخواست فائل کی ہے، تو یہ جو درخواست ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے، اور اس درخواست کی بنیاد پر جو فیصلہ ہے، اب نواز شریف کدھر جائے گا؟ نواز شریف نہ تو اس کو چیلنج کر سکتا ہے، نواز شریف اپنی درخواست میں پیش ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیش تو تب ہوگا کہ جو اس کی نیلامی کی جو آرڈرز تھے، یا جو جب ان کو پہلے فریز کیا گیا تھا تو ان کو چیلنج کرتا، کیونکہ فریزنگ آرڈر اب فائنلٹی اٹین کر گئے ہیں، تو یہ اگلی کارروائی ہے کسی بھی اشتہاری کے خلاف جب ان کی جو نیلام کرنے کی اجازت طلب کی جاتی ہے، تو اب نیلامی میں وہ درخواست تو فائل نہیں کر سکتا۔ وہ تو مریم نواز نے ایک درخواست دی تھی کہ مری کا بنگلہ ہمارا ہے یا شانگلہ کا بنگلہ میری ماں کا ہے، تو اس حد تک شیئر دیا۔ جب وہ نیلام ہو جائے گی، جو مریم کی ماں کا حصہ بنے گا وہ اس کو مل جائے گا، باقی تو سارے کا سارا خزانہ جو ہے وہ سرکار کے خزانے میں جائے گا، اور یہ اربوں روپے مالیت کی جائیدادیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی نیلام ہو جائیں تو اچھی خاصی ریکوری ہو جائے گی حکومت پاکستان کو، اور یہ ضرور ہونا چاہیے۔ نیب نے ایک بڑا کام کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تک کی نیب کی سب سے بڑی کارروائی ہے شریف خاندان کے خلاف، کہ ان کی جائیدادیں نیلام کرنے کی اجازت طلب کر لی ہے، اور یہ جو 110 ایکڑ زمین ہے اس میں یہ رائے ونڈ اور جاتی عمرہ کی بھی زمین ہے جو نواز شریف کے نام تھی، جو جتنا حصہ نواز شریف کا تھا، تو اب معاملات کافی شریف خاندان کے لیے مشکل میں پڑ گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں عدالت کی طرف سے کب خوشخبری قوم کو ملتی ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔